ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک بحق سائلین الیک وبحق ممشای ھذا الیک فانی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا ریاء ولا سما فانما اخرجت اتقاء سخطک وابتغاء مرضاتک وانی اسألک ان تنقذنی من النار وتغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی فتح لی مسامع قلبی لذکرک آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے پاس ہے آج کی حدیث کتنی پڑھی تھی؟ آج 121 پہ ہے حدیث برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینے کی ترغیب کا بیان، پیج نمبر 101۔ ٹھیک ہے، 101 پیج ہے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے پڑھا نہیں تھا؟ یہ پڑھ لی تھی؟ اچھا، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں نے ایک رکا پایا، اس میں یہ لکھا تھا جو تیرے ساتھ قطع رحمی کرے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہو۔ نیلم کا نمبر تو نہیں آ رہا؟ نہیں، ٹھیک ہے، یہ عدلیہ ہے، اس کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا تھا۔ پیچھے والا بھی جو ہم نے ایک حدیث کی تھی اس سے بھی ریلیٹڈ، پھر یہ جو پیچھے لڑائی کی مذمت میں ہم نے لاسٹ جو حدیث کی تھی مسلمان کو گالی دینے کی مذمت، اس کے اندر اسی کے ساتھ یہی چیز ہے کہ برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینے کی ہمارے دین نے ترغیب دی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا چیزیں اس میں آ گئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں سے حضرت علی کو ملا، اور اس میں لکھا ہوا تھا، وصیت تھی ایکچولی، یہ رکا کیا تھا؟ ایک وصیت تھی۔ کسی مہم پہ جب حضرت علی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو ان میں یہ رکا پھر لکھا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کے اس میں رکھا ہوا تھا کہ تیرے ساتھ قطع رحمی جو کرے اس کے ساتھ تو صلہ رحمی کر۔ یہ اب کیا ہے؟ میرے اور آپ کے کرنے کے کام ہے۔ اس کو ہم ریپیٹیشن کے ساتھ کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں اس چیز کو۔ جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی۔ اور صلہ رحمی پہ ہم نے میرا خیال ہے کافی لیکچر لے لیے ہیں۔ رحم کا مطلب بھی ہمیں آتا ہے، رحم کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ مقابلے میں صلہ رحمی کرنا ہے۔ دوسرا کام ہے جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اور حق بات کہہ، ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہو، پھر بھی حق ہی بولنا ہے، چاہے اس میں میری اپنی گردن کیوں نہیں دوسرے کے ہاتھ میں مجھے دینی پڑتی، لیکن میں نے کہنا سچی ہے۔ تو یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اس حدیث کے اندر، یہ ترغیب موجود ہے۔ تو کیا میسج مل رہا ہے اس کے اندر؟ مشکل کام ہے نا، تو ان کاموں کے بدلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں، تم یہ کام کرو۔ بہت مشکل کام ہے، لیکن یہ جب صحابہ اکرام جو ہیں ان کی اس طرح تربیت کی گئی ہے تو اٹ مینس کہ ہمیں تو اس زمانے میں آ کے، اس وقت میں آ کے ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے، اس میسج کی بہت ضرورت ہے۔ میں تو پہلے یہ کہہ رہی ہوں، یعنی ایک طبقہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر ڈے فرسٹ سے، پچھلے سبق والی بات ہے کہ پچھلوں کو ننگا نہ کرتے، آج ان کو ننگا نہ کیا جاتا، ان پہ پردہ پوشی کرتے، ان کی ٹھیک ہے،
کوئی جو ہے دودھ کا دھلا نہیں ہوتا، کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، اور جس کے پاس یہ کرسی ہوتی ہے، اور اس زمانے میں وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے جو بیٹھا ہوا ہے، سب انسان ہے، سب خطا کار ہیں. تو اس کرسی کے صرف اس کو پانے کے لیے ایک دوسرے کی مطلب کہ اس کی تجسس اور ٹو، جو کہ سرے سے ہی ہمیں منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے، اور انہوں نے وہی تجسس اور ٹو ہی کی ہے، اور دوسروں کو جو ہے اس کے پیچھے. اللہ کہتے ہیں جو کسی مسلمان کی راز کے پیچھے پڑتا ہے میں اس کے راز بھی واضح کر دیتا ہوں، کھول دیتا ہوں، اس کے راز بھی فاش کرتا ہوں جو دوسروں کے راز کے پیچھے پڑا ہوتا ہے. آج دیکھنے کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے، حد ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو لکھا ہوا تھا قطع تعلقی جو قطع رحمی کرتا ہے اس کے ساتھ صلہ رحمی کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، حق بات کہہ اگرچہ وہ تیری ذات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں آوے کا آوا سارا بگڑا ہوا ہے. جب تک کہ قرآن اور حدیث نافذ نہیں ہو جاتی ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر کوئی امن نہیں آ سکتا، کوئی امن نہیں لا کے دے سکتا. اگلی آیت ہے، اگلی جو ہے تفسیر آ رہی ہے آیت کی، وَكُلِّ انسان کی تفسیر ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں ہوگا. یہ اللہ کے فرمان وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے، اتنے لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اتنا دنگا فساد گھراؤ جلاؤ کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اتنا کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. سارے اپنے نامہ یا مال کے ساتھ، اور کہاں ہوگا، گلے کے ہار بنے ہوں گے اور حاضر ہو جائیں گے. تو اس کا جو سارا نامہ اعمال ہوگا اس کے گلے میں موجود ہوگا، لے کے پھر رہا ہوگا اپنا سارا جو ہے کرتوت. اب چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں، سب کچھ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو اگر یہ اب بھی جتنی جماعتیں ہیں ان کے پاس جتنے دماغ ہیں سارے ملیں، ملک کی ترقی کے لیے سر جوڑیں، غربت کو ختم کرنے کے لیے سر جوڑیں، شریعت کو نافذ کرنے کے لیے، کلمہ اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں، آج سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. مر جائیں تو مر جائیں، مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر اس حالت میں کسی کو موت آ جائے کہ وہ یہ سٹرگل کر رہا ہو کہ مسلمان ایک جھنڈے تلے آ جائیں، ان کی نفرتیں ختم ہو جائیں، اور ملک جو ہے وہ امن والا بن جائے، اسلام قرآن حدیث کے اندر آ کے، ایسے راستے پہ تو بڑے خوش قسمتوں کو موت آتی ہے. تو کیا چیز ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، گلی کا ہم نہیں نظام صحیح کر پاتے، اپنے ہمسایوں کے اندر رہتے ہوئے ہم اس اسٹریٹ کا پتہ کیا، یہ اتحاد تو شروع ہو چکا ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے. تمام جو جماعتیں ہیں اسلامی، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ کوشش جاری ہے، بٹ اب کی نہیں ہے، کافی دیر سے ہے. آپ زیادتی کی انتہا دیکھیں، اتنے برے حالات ہیں، اور جو ایک جماعت لائل ہے اس پہ آپ نے بام بلاسٹ کر دیا. بالکل، جماعت اسلامی جی مساں بچے ہیں. جی جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان فسادیوں سے جو ہے نا ہماری جان چھڑائے، آمین. اچھا، اگلی چیز ہے بالوں کو رنگتے ہوئے سیاہ رنگ سے اجتناب کرنا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کے متعلق پوچھا، یعنی یہ آنے والے کون ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ آنے والے کون ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود ہیں اور وہ بالوں کو نہیں رنگتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اگر وہ بالوں کو رنگ نہیں رہے تھے تو کون تھا، ان کے حلیے کس طرح کے تھے، سوچیں نا کیا تھا ان کے سامنے. سفید بالوں والے، وہ بالوں کو نہیں رنگتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کی نشانی کو بدلو اور اپنے بالوں کو سیاہی سے تبدیل نہ کرو. اجازت دے دی بالوں کو رنگنے کی، اور لیکن ساتھ میں بتا دیا کہ کالے سیاہ بال نہیں ہونے چاہیے، اس کے ساتھ نہیں رنگنا چاہیے. عورتوں کو بھی اس سے بچنا چاہیے، مردوں کو تو ویسے ہی بچنا چاہیے. تو
عورتوں کو بال ڈائی جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے، لیکن صرف رنگ جو ہے نا اس کے بارے میں ہے۔ انم آپ کدھر کھڑی ہیں؟ آپ کا مائک آن ہے۔ چلیں، یہ سب کو پتہ ہے نا کہ کالا رنگ نہیں کرنا بالوں کو۔ اچھا، یہ جو لیڈیز مختلف اور کلر کرواتی ہیں، ڈارک براؤن کلر، کوئی مسئلہ نہیں، کرائیں، کروا سکتے ہیں؟ مسئلہ صرف پردے کا ہے، وہ تو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس سے پیچھے یہ ہے کہ اگر آپ ایک فیشن کے اوپر، اپنی دل پسند چیز کے اوپر اگر 20,000 روپیہ لگا رہے ہیں تو صدقے کی ریشو کیا ہے؟ بس یہ چیزیں ہیں جو آپ کے اور میرے قدم جو ہے روکتی ہیں۔ ایٹ ونس میں تیار ہو جاتی ہوں کہ میں 20,000 یا 50,000 صدقہ دوں۔ آج ایک ٹریٹمنٹ بالوں کو آپ کروانے جائیں تو وہ منہ سے کتنے پیسے مانگ رہی ہیں۔ یہ کیریٹن ٹریٹمنٹ کروا لیں، یہ بریکیج ختم ہو جائے گی، آپ کے بال جو ہے نا وہ ذرا درست ہو جائیں گے۔ اور پیسے کتنے مانگیں گے؟ جتنی بڑی سٹی ہوگی اتنے زیادہ وہ اماؤنٹ مانگیں گے، اور ہم صرف اس اپنے دل پسند چیز کے پیچھے 50,000 روپیہ دے دیتے ہیں۔ روکا نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پردے میں آپ رہ کے کروا رہے ہو، لیکن یہ تو سوچو نا کہ اس کے ساتھ صدقہ کتنا دیتے ہو۔ وہ تو 150 بھی نہیں ہے میرا خیال ہے ایک مہینے میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز ہے، بالوں کو رنگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دنیا کو اس طرح سے ترک نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے کہ وہ رہبانیت کی طرف چلی جائے۔ سارا کچھ کریں آپ، پہنیں، اوڑھیں، کھائیں، پئیں، اچھا جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنی چادر ہے اتنے پاؤں اپنے پھیلائیں۔ پردے کا مسئلہ ہے اصل میں اس کے اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے بالوں کی لینتھ جو ہے نا وہ گردن سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ کٹنگ بھی آپ کروا سکتے ہیں، آپ سٹیک کروا سکتے ہیں، اپنے شوق پورے کر سکتے ہیں، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں۔ کس کو دکھانا ہے؟ ان کے میاں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر اپنے دل کی خوشی بھی پیدا ہوتی ہے نا۔ پہلے اپنے دل کی خوشی پوری کریں، اللہ نے نہیں روکا، ٹھیک ہے، لیکن پردے کا انتظام کرتے ہوئے، درمیانے اعتدال میں پیسے لگاتے ہوئے، بیلنس کرتے ہوئے، پتہ کریں کون آپ کو جو ہے وہ زیادہ پیسے لگا رہا ہے اور کون کم لگا رہا ہے۔ کبھی کبھار شوق پورے کرنے چاہیے۔ حسرتیں دل میں اتنی نہ ہوں کہ اتنی حسرتیں ہیں اور قبر تھلے جو ہے مٹی کے نیچے ہم چلے گئے۔ مزے تو ہوں گے آخرت میں، لیکن یہ ہے کہ اسراف کی طرف نہیں جانا، بس یہ مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس چیز کو سمجھو گے نا تو آپ کو یہ ساری چیزیں پھر فالتو لگنی شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ اس کی طرف آپ ماشاءاللہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جب آپ بیٹھ کے غور کرو گے پھر آپ کو سمجھ آنی لگ جائے گی کہ میں اپنی خواہش کو اگر چھوڑ بھی دوں تو کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا، کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے، کوئی خاص وش تو نہیں ہے جو میری رہ جائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ جتنے میں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں میں صدقے باکس میں ڈال دیتی ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ شیطان جو بار بار آپ کو اکسا رہا تھا نا وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ جو پیسے کچھ رقم آپ نے بچا کے چلو کسی بیگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی جوتے کے لیے رکھی ہوئی ہے، کسی سیل کے لیے، کسی جوڑے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اتنی دیر سے وہ جمع ہو رہی ہے، اور بس مچلن یہ ہے کہ میں جاؤں اور میں وہ چیز اپنی جو ہے من پسند خریدوں۔ اور جب تک یہ جو ہے نا آپ کی مچلن ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ پیسے آپ کی جیب میں ہیں۔ لیکن آپ کسی سے انسپائر ہو کے یا کسی درس سے انسپائر ہو کے، کسی میسج حدیث سے انسپائر ہو کے وہی اپنی پونجی جو جمع کی ہوئی تھی بال ڈائی کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، یا کسی سوٹ جوڑے کے لیے، کسی سیل آرٹیکل کے لیے آپ فوری طور پہ اٹھا کے صدقے باکس میں ڈال دو گے نا، آپ دیکھنا کہ کتنا سائلنٹ ہو گیا سارا کچھ اندر باہر۔ کبھی یہ بھی کر کے دیکھنا، ہر دفعہ نہیں کرنا لیکن کبھی کر کے دیکھنا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے یہ بڑی شیطان کہتے ہیں بس اس کا مال ضائع ہو جائے، حق حلال کی اس کی کمائی ضائع ہو جائے، آخرت کے لیے نہ بنے۔
اس لیے وہ مچلن ڈالتا رہے گا آپ کو. وہ تو چاہتا ہی ہے نا کہ میرا سارا کچھ برباد ہو جائے دنیا آخرت میں. تو جب اس کے اپوزٹ چلو گے نا اپنے سیلف کے، نفس کے خواہش کے، کبھی کبھی اللہ کی خواہش کے لیے، تو پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا سرور آتا ہے، اور بالکل ذرا معمولی سا بھی نا دل کے اندر آپ کے نہیں آئے گا کہ ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا. جو کبھی ایک جوتا لے کے آتے اور کہتے ہیں ہائے اللہ یہ میں نے کیوں لے لیا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی. کوئی ایک جوڑا ایک سے دو دوسرا لے آئے اور پھر کہتے ہیں اف پچھتاوا، یہ میں ایک سے دوسرا جوڑا کیوں لے آئی، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی، میرے پیسے ضائع ہو گئے. لیکن صدقہ کرنے سے کبھی آپ کو یہ چیز محسوس نہیں ہوگی. جی اگر ہم جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں پہ یا اسراف نہیں کرتے تو بخل اور اسراف کے درمیان کیسے پتہ چلے کہ یہ بیلنس ہے؟ وہ یہی بات ہے نا کہ آپ نے اپنے اسی کو چیک اینڈ بیلنس کرتے رہنا ہے کہ اللہ کے راہ میں دینے کی ریشو کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو جو حلال رزق دیا ہے اس میں سے آپ نے اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. انسان جو مال اپنے اوپر خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، جو اپنے اولاد پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، گھر بار پہ والدین پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اسراف کیا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ میں گئی ہوں 2 سوٹ لے لوں، اب وہ اتنے میٹھے بنے ہوئے ہیں کہ ہاں 2 لے لو، تو میں کہتی ہوں تیسرا بھی لے لیتی ہوں. اب وہ جو تیسرا ہے نا، آپ یقین جانے وہ میں اعتدال سے ہٹ گئی ہوں. اور بعض دفعہ آپ دیکھیں ہینگر پہ لگے ہوئے کپڑوں میں سے کوئی ایسا جوڑا ضرور ہوتا ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں پہنا. ضرورت جو ہے نا اس کو سوچنا ہے. تو جو ایکسیس چیز آپ کو نظر آ رہی ہے نا وہ ساری اعتدال سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں. اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ صدقہ بھی نکالیں کپڑوں کا، وہ بھی نہیں دینے، ابھی تو نیا ہے. اور جو پھٹ جائے گا نا لیرو لیر ہو جائے گا وہ نکال کے میں دوں گی، یہ جی اللہ کی راہ میں. یعنی کہ اگر نفس کو دیکھیں نا تو وہ یہاں تک آپ کو دیکھیں کہاں نہیں، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو اچھی ستھری معیاری چیز اس کی راہ میں آپ چھانٹ کے، ہم کون سی چیز دیتے ہیں چھانٹ کے؟ ردی یا اپنا اترن یا وہ کپڑا جو مجھے ناپسند ہے. اچھا اس میں بڑی ایسی چیزیں بھی ہیں، ایک بڑا اچھا ٹھیک قیمتی چیز ہے لیکن میری چوائس کی نہیں ہے وہ. اب بجائے اس کے کہ وہ رلتی پھرتی رہے گی، میں اس کو کسی کو دے دوں، کسی بہن کو، کسی رشتہ دار کو، یا نیکسٹ کسی کو گفٹ کر دوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب آپ سوچیں گے نا، سوچ کے پھونک کے قدم اٹھائیں گے نا، آپ کو دونوں چیزوں کا جو اندر ڈیفرنٹ جو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ چیز میری غلط، میں راستے پہ جا رہی ہوں، یہ چیز میری ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہر انسان کا نامہ اعمال اس کے گلے میں ہوگا. پھر بالوں کے رنگنے اور سیاہ کے اجتناب کرنے کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بتا دیا. عورتوں کو بھی کالے رنگ جو ہے نا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مردوں کو لازمی کرنا چاہیے. عورتیں جو ہیں ان کے اوپر پردہ فرض ہے. ٹھیک ہے. اور پردے کے ساتھ جو ہے آپ اپنے من پسند کبھی سٹیکس ہمیشہ تو نہیں نا رہ جانی آپ کے ساتھ ہی، اب مرتے دم تک ایک دفعہ کرائی ہیں اور وہ سدا ہی رہنی ہے، ایسے تو نہیں نا ہوگا. یا بال آپ ڈائی کرتے ہیں، میں ڈائی کرتی ہوں ہمیشہ دن، پھر جڑیں آ جاتی ہیں. تو آپ کو آپ کی ایج کے حساب سے شوہر کی پسند ناپسند، اپنی پسند ناپسند سب کچھ دیکھنے کی اجازت ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ باہر زمانہ جہالت جیسی عورتوں والا دکھاوا نہ تم کرتی پھرو. اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے اندر، اپنی 4 دیواری میں اپنے پردے کو دیکھتے ہوئے آپ اپنی ساری جو خواہشات ہیں اس کو کبھی کبھار اس کو ضرور کریں. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر کوئی خواہش کے لیے کچھ پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقے میں بھی کبھی ڈال کے دیکھیں. اور وہی چیز جس کے لیے میں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، اللہ میں آپ سے جنت میں لوں گی جو فار ایور ہے، جو کبھی پھیکی نہیں پڑنے والی، جو کبھی اولڈ نہیں ہونے والی، بوسیدہ نہیں ہونے والی، کسی کو دینی نہیں پڑے گی.
وہ جوڑا 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اتنا اچھا جوڑا ہے میرا، 5 سال ہو گئے ابھی تک جان نہیں چھوڑ رہا. اب کیا کریں؟ نہ وہ بوسیدہ ہو رہا ہے. ہوتا ہے نا اس طرح سبیحہ. پھر ایسے سوٹوں کا کیا کریں؟ دے دیں کسی کو. بریزہ بھی دے دیں، اس کے پاڑ پوڑ کے سرانے نہ بنا لیں یا اس کے کشن نہ بنا لیں. اے بھائی اتنا 15,000 کا 20,000 کا میرا سوٹ ہے بھی دے دوں تو بنانے سے پہلے سوچو نا. اگر دیکھنا ہی ہے گھر میں تو بندہ پہن ہی نہ دے. جی میں کہہ رہی ہوں اگر اس کو دیکھنا ہے گھر میں رکھ کے پھر بندہ اسے بہتر نہیں کہ پہن لے. ہاں گھر ہی ووٹی بنا پھرے ٹھیک ہے. اور بچے کے ہیں خیر ہے آج کدھر کی تیاری ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جب ہم سوچیں گے نا ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ وہ کیا ہی پیسے کا ضیاع ہے. وہ 15,000 والا 20,000 والا سوٹ مجھے لینا ہی نہیں چاہیے تھا جو 3 دفعہ 3 گھروں میں 3 پارٹیز میں نے پہن لیا ہے. تو اب میں نے اس کو پہننا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو سب نے دیکھ لیا. تو کیا اس 15-20,000 روپے کی مجھ سے پوچھنی ہوگی؟ ہاں اس میں بھی کم سے کم پہ جائیں ٹھیک ہے. اس کا تو ری یوز بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. عام طور پہ جو ہم عام کپڑے پہننے کے لیے نا اب یہ نہیں کہ ویڈنگ پہ آپ نے کچھ نہیں بنانا. بچیوں کو شوق ہیں اچھے طریقے سے اچھے یعنی جو اپنے حساب کے اندر رہتے ہوئے بہت زیادہ مطلب اس میں نہ چیز جائے. بچے کے بھی شوق پورے کرنے ہیں اپنے نہیں ہم نے شوق پورے کرنے. تو اس طرح سے پھر کیا ہے اتنا کہ نقصان بھی نہ ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے. اور اسی طرح آپ چاہے پارلر میں تو جب ساس بنوں گی نا انشاءاللہ تو اچھا تیار ہوئیں ٹھیک ہے. کپڑا اچھا پہنے وہ ایک سیٹ کر لیں کہ اس سے اوپر پرائز رینج میں نے نہیں جانا. چاہے میری پاکٹ اجازت دیتی ہے میں نے نہیں جانا اور نہ جانے دینا ہے. اس کے اوپر کیا پہننا ہے؟ کیا پہننا ہے؟ عبایا پہننا ہے. یہی کالی چادر لینی ہے اسی طرح سے نقاب کرنا ہے. تو اللہ نے روکا تو نہیں ہے کسی بات سے اللہ نے نہیں روکا. تو اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہمارا دین کہ اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے یا اس سے دور بھاگ جاؤں میں. یہ تو بڑے سخت حکم دیتے ہیں. نو کچھ بھی میٹر ہی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ طریقہ ہو اللہ تعالیٰ کی ناپسند چیز سے مجھے بچنا ہے. جی نازش کی دیورانی اور ان کی کزن نا آئی دین کی طرف پتہ نہیں وہ کن کے پاس جا رہے تو انہوں نے نا میک اپ اور وہ گھر میں اور اچھے کپڑے. تو وہ میں گئی تراویح پڑھنے تو کہتی لگتا ہے ہم نے تو روزے رکھے میں نے نا فریش ہو گیا ہم میں ادھر آتی ہوں نا ویسے مزید جاتے ہیں. تو پھر تو وہ کہتی کہ جب سے آئی ہے نا تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے پھر رستے میں ہم دونوں پیدل آ کے میں کہا یہ تو نہیں کہتے آپ انہیں ہماری کلاس میں لے کے کہتی اس کی کزن نے تو بالکل سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے کہا دین ہمیں یہ تو نہیں کہتا ہمیں تو صاف وہ گھر میں کیسے ہوتے ہوں گے پہننے کا ہر چیز. ہاں سرما پہننے آپ بعد میں بندہ باہر نکال دے تو کہے لو جی دین ہی چاہتا ہے. بندے آپس میں بیٹھ کے نا کیا باتیں کرتے ہیں یہ بھی ذرا سنیں کہ ان کے شوہر پھر کیا باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں کہاں اس میں کیا اس کے دل کے اندر سے دنیا ہی ختم ہو گئی ہے. رہبانیت نہیں ہمارے دین میں ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کو وہ بھی اس چیز کا بھی ثواب ہوتا ہے کہ وہ روزانہ اپنے شوہر کے لیے پہلی رات کی دلہن کی طرح تیار ہوئے. مسی ہوئی پھرے شوہر آیا تھکا مارا ہارا ہوا وہی مائی ماسی بنی ہوئی ہے. تو اتنا مال اللہ نے کس لیے دیا ہے؟ ہاں پھر ٹھیک ہے پھر اس کی پسند کے مطابق کرنا ہے ہلکا ہلکا سا. ہاں ویسے کون سا مرد ہے جس کو میک اپ پسند نہیں؟ اچھا وہ لال سرخی نہ آپ لگائے ذرا لائٹ سی ذرا ٹھیک ہے آپ کو ان کے حساب سے رہیں ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے ماشاء اللہ ان کو ایسی اچھی لگتی ہوں گی. لیکن یہ خیال ہم نے خود دیکھنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے خود سیٹ کرنی ہے. اس میں کوئی پابندی نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. بس وہی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ اصل چیز ہے پردہ. پردے کا حکم باہر اندر کی 4 دیواری اور 4 دیواری کے باہر کے جو احکامات ہیں اس کو فالو کرنا ہے. خوشبو میں رہنا ہے
خوشبو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہوگی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے، اسی لیے فرشتے خوشبو کے قریب آتے ہیں. لیکن اس کے لیے کیا ہے باؤنڈری ہماری کہ مسجد بھی لگا کے نہیں جانی، بازار میں نہیں لگانی، لیکن گھر کا کونا کونا آپ کا اجلا مہکا خوشبودار ہو، آپ کا اپنا آپ پاک صاف اجلا، ہر وقت آپ کے ذکر اذکار جاری ہوں، فرشتے آپ کے ارد گرد منڈلاتے ہوں، آپ کی کوکنگ میں بھی ہیلپ کروا رہے ہیں، آپ کی واشنگ میں ہیلپ کروا رہے ہیں، آپ کی روٹین میں ہیلپ کروا رہے ہیں. جب سڑی ہوئی بوئیں آئیں گی تو پھر فرشتے تو نہیں آئیں گے ہمارے پاس. تو یہ تو ایک عام چیز ہے، ایک ہمیں اس میں کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے سمجھنے میں. تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. اب ہم لیں گے نماز کا وقفہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا قرآن پاک کی جو اگلی آیات ہیں وہ آج کریں گے. ٹھیک ہے جی، وقفہ برائے نماز. اچھا چلیں 5 منٹ ہیں، اوکے، اس کو پھر بیچ میں نہیں روکنا چاہیے. جی میں نا کسی کو جانتی ہوں، پتہ ہے کیا کرتی تھیں وہ، ابھی کرتی ہوں گی، شاپنگ کرتی ہیں نا، گھر بعد میں آتی ہوں، شاپنگ کے حساب کا صدقہ نا نکال کے پہلے دے کے تو اپنے اپنے سب نے کیے ہوئے ہیں نا میٹر. ٹھیک ہے، جو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. صحیح ہے، کیوں نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. باقی ایک بات جی جی، جو کرسچن ہیں ان کو ان کی کچھ ہم ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ کس عمرے میں پھر آتی ہے ہیلپ ہماری؟ صدقے میں. صدقے میں آتی ہے؟ جی، زکوٰۃ نہیں ان کو لگتی. مطلب نان مسلم جو ہے ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ جی، صدقہ اور زکوٰۃ میں فرق ہے نا. صحیح، ہاں جی. صدقہ دے سکتے ہیں لیکن زکوٰۃ وہ تو لے لیں گے لیکن ہماری قبول نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان کی ضرور مالی مدد کریں جہاں ان کو ضرورت ہے، جس طرح کی بھی، لیکن وہ صدقے کی مد میں آئے گی انشاءاللہ، اس کا ثواب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اولاد میں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان یکساں سلوک کرنے کا بیان، حتیٰ کہ بوسہ لینے میں بھی. اگلی حدیث ہے 102 نمبر پیج پہ. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کے پاس اس کا بیٹا آیا، اس نے اس کو بوسہ دیا اور اپنی ران پہ بٹھا لیا. پھر اس کی بیٹی آ گئی، اس نے اس کو اپنے پہلو میں بٹھا لیا. آپ نے فرمایا تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا؟ اس حدیث سے واضح ہوا کہ بیٹی اور بیٹے کے پیار میں معمولی سا فرق بھی اسلام میں انصاف کے خلاف ہے. ہمارے ہاں لڑکیوں کو زندہ درگور تو نہیں کیا جاتا، مگر بنظر حقارت دیکھتے ہوئے ان کے حقوق میں تقصیر کا مطلب ہوتا ہے کمی کرنا، ضرور کی جاتی ہے حقوق میں. بلکہ بعض والدین تو اپنی بیٹی کو علی الاعلان کہتے ہیں کہ وراثت میں سے حصہ لے لو یا اپنے جہیز لے لو، دونوں میں سے ایک چیز لے لو. کئی بیٹیوں کو جہیز دینے کی بنا پر حق وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم ہے. ایسا کرنا شریعت مطہرہ میں قطعاً جائز نہیں. اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے گھر کی رونق کو دوبالا کرنے والی ننھی سی رحمت اپنی پیاری بیٹی کو عزت اور پیار کی نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو چوم کر اپنی ران پر بٹھایا، لیکن جب بیٹی آئی تو اس کو بغیر بوسہ دیے اپنے پہلو میں بٹھا لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرق بھی پسند نہیں آیا. اس لیے بیٹے سے محبت ضرور ہونی چاہیے، لیکن بیٹی کے پیار میں بھی کوئی کمی نہیں رکھنی چاہیے. کہاں یہ بوسہ اور کہاں وراثت. ٹھیک ہے، تو بس وہ چلتا چیز چل رہی ہے نا، اس کو کوئی بودر ہی نہیں کرتا. بہنیں جو ہیں بیٹیاں وہ بس پس رہی ہیں، پستی رہتی ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آواز کے ساتھ آواز ملانے والا نہیں. پھر وہی بات ہے، انشاءاللہ جب دین اسلام شریعت کا نفاذ ہوگا تو یہ سارے سسٹم بھی انشاءاللہ جب عدلیہ درست ہو جائے گی تو عدل و انصاف پھر گھر گھر بھی پہنچے گا اللہ کے حکم سے. تو باقی یہ ہے کہ ہماری دسترس میں جو کچھ ہے وہ ضرور ہمیں پورا کرنا چاہیے. دیکھیں فرض کریں میرے اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ بھی بہنوں کے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہم اپنے شوہروں کو نہیں یہ فورس کر سکتے، بتا سکتے، اللہ کا ڈراوا دے سکتے، ان کا مائنڈ میک اپ کر سکتے کہ یہ وراثت کیا جو ہے نا یہ بڑا اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ اس کے جو ہے حکم جاری فرمائے ہیں، اس میں کبھی کمی نہ آپ کرنا.
کبھی نہ کمی کرنا. یہ کون کہے گا؟ جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہے، پڑھتا ہے، جڑا ہوا ہے، وہ کہے گا. لیکن جو دنیا دار ہے نا، وہ کیا کہے گی؟ وہ تو آفینڈ ہوگی، اور اس چیز کو سمجھے گی نہیں، اسی لیے پھر وہ اس کا گھر میں ذکر بھی نہیں کرے گی کہ جو وراثت ہے یہ کتنی بنتی ہے، وراثت میں آپ جلدی کریں. یعنی اگر باپ کی وفات ہو چکی ہے تو باپ حیات ہے، اس وقت وراثت نہیں بانٹی جاتی. ورثہ تو وہ ہے جو وہ چھوڑ کے آگے چلا گیا، اس کو پھر بانٹا جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر میں اگر ہم خواتین ہیں تو اس کا ذکر ضرور ہونا چاہیے، اگر ہم اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو. ورنہ ایسے ہی ہوں جائے پہاڑ میں مجھے کیا، تو یہ سچی محبت تو نہیں شوہر کی. اگر میں اپنا بچاؤ چاہتی ہوں جہنم سے تو اپنے شوہر کا بھی بچاؤ چاہتی ہوں. صرف دنیا کے اندر چمکار کے وہ محبتیں نہیں ہیں، وہ جھوٹی ہیں. اصل اگر شوہر سے کوئی عورت محبت کرتی ہے نا تو اس کی آخرت کی فکر کرتی ہے، اس کی نمازوں کی فکر کرتی ہے، اس کو نمازوں کے لیے کہتی ہے، اٹھاتی ہے، صدقے پہ فوکس کراتی ہے کہ اتنا خرچ تو ایسے کرتے ہو تو صدقے وقت آپ ایسے کیا کریں نا. آپ آؤٹنگ پہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جاتے ہیں تو جو قوام ہے اس کو ساتھ ساتھ قرآن کی آیتوں کے ساتھ، حدیث کے ساتھ خوشخبری دیں، حدیث سنا دیں گاڑی کے اندر بیٹھے بیٹھے. کیا کہ اعمال نامے میں مرد کے جو میں نے یہ پڑھا حدیث کے جو اعمال سب سے پہلے رکھے جائیں گے نا، وہ ہے صدقہ جو اس نے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا. اس سے کیا ہوگا؟ ان کو کتنا اچھا فیل ہوگا کہ میں خرچ کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بشارتیں دی ہوئی ہیں. ایون کہ بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا صدقہ ہے، اپنا مال والدین پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، گھر والوں پہ، ان کی ضروریات پہ، بیٹے بیٹی پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اور صدقہ کیا ہے؟ اگر اللہ کو وہ چیز پسند آ جائے تو اتنی گٹلی برابر وہ ایک چیز جو ہے وہ احد کے پہاڑ جتنا اللہ تعالیٰ اس کو کر کے لوٹائے گا. اور پھر ان کے لیے خیر کی دعائیں کرنا، جائیں آپ کے اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں ڈالے. وہ فیکٹری کے لیے نکلے ہیں، وہ کاروبار کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں، ملک سے باہر گئے ہیں، آپ نفل پڑھیں، دعا کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے رستے کا بندہ ہے جب وہ فی سبیل اللہ حلال رزق کی تلاش میں نکلا ہے. شہیدوں کے ساتھ اس کا مرتبہ ہوگا. یہ کب کیسے مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن اور حدیث پڑھیں گے تبھی تو یہ گھروں کی چار دیواری میں یہ خوشخبریوں والی زبان ہوگی. ٹھیک ہے، تو کیا بات آ گئی کہ بالکل سلوک اچھا ہونا چاہیے، وراثت کی بات ہونی چاہیے، مال خرچ کرنے کی. اگر بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا، ہم صرف عورتوں کو کہتے ہیں کہ وہ اسراف کی طرف جاتی ہیں، بہت مرد بھی شاہ خرچ ہوتے ہیں. بیویاں روکتی رہتی ہیں ان کو کہ نہیں آپ ایسے نہ کریں، لیکن وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اڑاتے ہیں مال کو اور ضائع کرتے ہیں. ابھی پرسوں کی خبر آپ نے سنی ہے، پتہ نہیں کس سائڈ کا ایک پاکستان کا بندہ ہے، اس نے 6 کروڑ روپیہ اپنے بیٹے کی شادی پہ لٹا دیا، اور وہ آ رہا ہے دنیا چینل پہ اور نیوز پہ، اور وہ کہتا ہے کہ یہ پنجاب کا ریکارڈ ہے، ابھی یہ میں نے توڑا ہے، اب اگلے بیٹے کی شادی پہ میں نے پورے پاکستان کا ریکارڈ توڑنا ہے. اس کے لیے آپ ایک چیز نوٹ کریں، یہ اس کا انٹرویو بھی تھا اور اس نے یہ بات کہی ہے، اور دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈالرز اس نے ہیلی کاپٹر ہائر کیا ہے، صحابہ والی شادی کی بات ہے، ہیلی کاپٹر اس نے ہائر کیا ہے، اور اس کے اوپر سے اس نے ڈالر پھینکے ہیں. کسی کے پتہ نہیں کہاں پڑ رہے ہیں، کسی کے کہاں پڑ رہے ہیں، پھر وہ اس کو ڈھونڈ کے، ظاہر ہے وہ بڑا فیمس تھا، اس کا کوئی انگلینڈ میں اس کا کاروبار ہے، وہ پتہ کیا سیل کرتا ہے، کیا سیل کرتا ہے؟ ماڑے سے نہیں، ماڑے سے مراد کے ماڑے سے حلیے میں ہے، لیکن ان کا باہر کاروبار ہے میٹرس سیل کرنے کا، یہ مولٹی فوم وغیرہ، ٹھیک ہے، وہ میٹرس جو بیڈ پہ پڑتے ہیں اس کا کاروبار ہے.
اور اب اس نے دیکھیں دعویٰ یہ کیا بجائے اللہ تعالیٰ کی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، یہ 6 کروڑ روپیہ حکومت کو دیتا، اتنے ہی واگرے ہیں، تو پھر تھوڑے سے کوئی حالات غریبوں کے، کوئی آٹا پانی چاول کوئی بندوبست ہو جاتا، کوئی رہن سہن ان کا ٹھیک ہوتا. لیکن یہ بات نہیں ہے نا. اس کے لیے آپ ایک سورت کی نام نوٹ کریں، سورہ بلد، اور اس کی تفسیر جا کے ذرا گھر پڑھیں. اس کے ایسے بندے جن کی میچنگ اس صورت کے اندر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر بیان کیا ہے. سورہ بلد، ٹھیک ہے، تو آپ نے ضرور دیکھنا. ہاں، اور یہ دیکھیں کہ کیسے کیسے دعوے ہیں، اور مسلمان ہیں، اور پلس حق حلال کی کمائی ہے، لیکن کسی کو دینی پڑے تو کیا ہوتا ہے، موت پڑتی ہے. لیکن جہاں دکھاوا اور دنیا داری، اور جہاں پر ادھر وہ ایسے فخر سے میں نے تو بڑا خرچ کر دیا، میں نے تو پیسہ بڑا برباد کیا، لٹا دیا. لال سن والوں کی جو شادیاں ہوتی اس سے زیادہ تو نہیں کیا ہوگا. تو وہ کہہ رہا نا میں ریکارڈ توڑوں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو چلیں، یہ چیز ہے وراثت سے ہم کہاں ایک میسج ہم نے لے لیا کہ اس کا ذکر کرنا ہے. اور یہ فضول خرچیوں سے اپنے گھر کے اندر اگر مرد حضرات ہیں ان کو روکنا ہے. اور وہ بھی دکھاوے میں ہوتے ہیں، پتہ کس طرح سے، کتنی ڈشیں بنا رہی ہوں، مہمان آ رہے ہیں، یہ میں نے 3 یا 4 بنائی ہیں، نہیں تم 3-4 اور بناؤ. کتنی ہو گئی؟ 10 12 15. کس لیے؟ صرف وہ آئیں گے اور ہماری واہ واہ ہوگی. وہ دیکھیں ذرا ہمارا ڈائننگ کیسا ہے، وہ دیکھیں ذرا ہمارا دسترخوان کیسا ہے، دکھاوے کے لیے. بالکل غلط بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ کے گھر میں اللہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا کوئی مرد موجود ہے تو اس کو ضرور روکیں کہ یہ اسراف میں آئے گا. آ جاتا ہے، وہ نہیں ڈر لگتا، واہ واہ تو ہو جاتی ہے نا وقتی طور پہ. موجودہ حالات میں مطلب جب غربت زیادہ